تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی، ایسے لوگوں پر جی چاہتا ہے کہ سلامی بھیجے اور جی چاہتا ہے کہ ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یقیناً ہم فخر اور مباحات کرنے والے بن جائیں۔ اورنگزیب عالمگیر کو کون نہیں جانتا، اتنا بڑا صاحب اقتدار تھا، مگر فقیرانہ زندگی گزارا، سوکھی موٹی روٹی کھا کر زندگی گزارنے والا اورنگزیب اسے آداب خدا گاہی کس نے سکھائے؟ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی خود غلاموں پر اسرار شاید۔ علامہ اقبال نے کتنے بہترین انداز کے اندر عشق اور محبت کی تعبیر کو بیان فرمایا۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگاہ ہونے کا جو معاملہ ہے وہ عام طور پر انسان کو زندگی میں کوئی سکھا نہیں سکتا۔ اگر کوئی چیز سکھا سکتی ہے تو اسے اللہ کے ذات سے عشق ہی سکھا سکتا ہے۔ بندہ جب اللہ سے محبت سے آگے بڑھ کر عشق کر جاتا ہے نا تو اس راستے کے رسم و رواج معلوم کر لیتا ہے۔ اللہ یا الساقی ادر قاسم منابلھا، عشق آسان ہوں اول بلئی افتاد مشکل ہا۔ یہ عشق ہی ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے بالغانہ فریفتہ بن کر، مجذوب اور مجنون بن کر جنون کے حد تک فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، تو جب چل کر اس راستے کے سارے اتار اور چڑھاؤ اور رسم و رواج بندے کو سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ میں سجادہ رنگی کن کرت پیرے مقام روئے کہ سالک بے خبر نبوت سراب و رسم و منزل ہا۔ بزرگان اعظام نے اللہ کی شان میں، اللہ کی تعریف میں، معرفت میں، طریقت میں، حقیقت میں کئی اشعار بیان فرمائے۔ ہم جیسے معمولی ایمان، کمزور ایمان رکھنے والوں کے لیے پورے قرآن کے اندر قل هو اللہ احد کا سورہ کافی ہے۔ جو علامہ راضی رحمہ اللہ کتنے بڑا فلسفی تھا، اتنا بڑا علامہ۔ علماء کرام جانتے ہیں عربی مدرسوں کے اندر ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے قطبی، جس کا ایک صفحہ پڑھ کر صحیح معنوں میں ترجمہ کر کر سمجھا دینا علماء کے لیے ازبس کے کہ سر کی جان نکل کر پیروں میں آ جاتی ہے، سر کی جان نکل کر پیروں میں آ جاتی ہے۔ علامہ راضی رحمہ اللہ کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا۔ اور نیشاپور میں جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے اللہ تعالی کے وجود کے تعلق سے دلائل دیتے ہوئے ایک کتاب مرتب کی، اور جس میں 100 دلیلوں کو انہوں نے لکھا منطقی طور پر، اور جسے پڑھ کر کوئی بھی دلیل انکار کر نہیں سکتا۔ مناظرے کی کتاب جس میں 100 دلائل انہوں نے مرتب فرمائے۔ شیطان آخری وقت میں آ گیا اور آخری وقت تک کسی کو نہیں چھوڑنے والا، تو ان کے پاس پہنچ کر اور راضی کو بہکانے لگا کہ تو بچ گیا، تو بچ گیا، تو اللہ والا تھا، بڑا عالم تھا، فلسفی تھا، منطقی تھا، یوں تھا۔ تو بات میں چل کر شیطان نے حضرت امام راضی رحمہ اللہ کو پھنسانے کی کوشش کیا، اور کوشش میں جس کا جو سبجیکٹ ہوتا نا، شیطان اس کے سامنے وہی بول لے کے آ کر کھینچ، جسے کہتے ہیں بول، چوہے کا ایک بول ہوتا ہے، شیر اس کے اندر پکڑا نہیں جاتا۔ تو اسی طرح امام غزالی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا علماء کے لیے ایک الگ بول ہوتا ہے، فضلاء کے لیے ایک الگ بول ہوتا ہے، مالداروں کے لیے ایک الگ بول ہوتا ہے، دکانداروں کے لیے ایک الگ بول ہوتا ہے۔ جیسے چوہے کے اندر ایک گھوس نام کا ایک اور بڑا چوہا ہوتا ہے، اس کا ایک الگ بول ہوتا ہے۔ تو بندر کو پکڑنے کا ایک الگ ہوتا ہے، ہاتھی کو پکڑنے کا الگ ہوتا ہے۔ تو انسانوں میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک ہی بول سے شیطان نہیں پکڑتا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ اپنا بول لے کے آ گیا اور وہ ایک کا بول لے کے آیا۔ راضی تو اللہ کو ایک ایک بتایا، اور کہتا ہوں کہ اللہ ایک نہیں ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو سبجیکٹ تھا، ان کا جو فن تھا، اور اسے جیسے ہی اس نے للکارا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سمندر کے دروازوں کو کھول دیا، کھاٹے مارتا ہوا سمندر باڑ بن کر شیطان کے اوپر آ گیا۔ 100 دلیلیں تھی،
کتاب خالی ہو گئے. اور ان کے شہر کو دور سے جب انہوں نے ان کے اوپر نگاہ ڈالی، نظر ڈالی، توجہ ڈالی، اور وہاں سے زور سے وضو بناتے ہوئے لوٹے زمین پر دے مار کر کہا راز علم پر کیسے تو الجھ گیا، تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پر جیسی توجہ بڑی، شیطان کے سامنے کہا میں عاجز آ گیا میاں، میرے دلائل کام نہیں چلتے، میں تو نیشابور کی معمولی بڑھیا والی پانی جانتی جس کا ایمان جیسے قرآن اور اللہ کے تعلق سے غائب بنا ہے، موٹا ایمان راضی اسی موٹے ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچتا ہے. قل اللہ کا سورہ پڑھ کر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا پیارا ہو گیا. اتنا بڑا عالم اور آخر میں وہ سب قرآن کام آیا. قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بن گئے. پروردگار عالم تمام لوگوں کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اللہ تمشی باللہ بمرحا، اللہ کچھ دے دیتا ہے اور نہ دے تو لوگوں کے سامنے اپروبی بننا. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعا سکھائی کہ اللہ مجھے اپنے آپ کے چھوٹا بنا دے، لوگوں کے نظروں کے اندر مجھے بڑپن عطا فرما. یہ تیرا کام ہے. آدمی اکڑ کر چل کر بڑپن حاصل نہیں کر سکتا، لوگ تو تھوکیں گے کیسا مغرور بن گیا. آدمی اپنے آپ کے اندر عاجزی پیدا کرے. حضور نے فرمایا اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، مجھے اپنے نظروں کے اندر. آدمی جب اپنے نظروں کے اندر بڑا بن جاتا نا تو اس کا نمبر شیطان کے بعد کا ہو جاتا ہے. اپنے آپ کے اندر جب بندہ کچھ سمجھنے لگ جاتا کہ میں کچھ ہوں، اب دنیا کے اندر جیتا جاگتا ہوں ایک شیطان کا شیر بن کر سایہ بن کر زندگی گزارے. اور جب تک اسے اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ وہ کچھ ہے، اور جب تک وہ صحیح، اور جب اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میں کچھ ہوں، بس وہاں سے اس کا اپنا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہو جاتی ہے. فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کر زمین پر نہیں چلنا. انک لن تخلق اللہ، کتنا بھی پیر پٹا کر چلے، سر اٹھا کر چلے. کتنی بہترین مثال دی، کتنی حفاظت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. زمین اٹھا سکے گا تو ختم دیر مال پر چلتا ہے. لن تخلق اللہ، زمین نہیں بھٹے گی، چاہے پیر بوجھل کر کے یوں اٹھا کے ڈالتا ہے. پیروں کو پٹک کر زمین کے اوپر چلتا ہے، لوگوں پر روک دبدبہ ڈال. فرمایا میرے چلنے کی وجہ سے فریکچر ہو جائے گا پنجہ، پیر ٹوٹ جائے گا مگر زمین کا کچھ نہیں ہوگا. لن تخلق اللہ، زمین کو تو پھاڑ نہیں سکے گا. اور گردن اٹھا کر جو چلتا ہے سینہ تان کر، لن تبلغ الجبال طولا، تیرے سے تو اونچے پہاڑ ہیں. گردن اونچی کرنے کی وجہ سے پہاڑ سے تو اونچا اور لمبا نہیں ہو سکے گا. اور پہاڑ بھی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی فرمایا، آگے بھی آئے گی ہمارے سامنے کہ ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کرتی، اس سے پہلے بھی ہم سیکھ چکے ہیں. اور جب پہاڑ کی بات آئی، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اوپر سے کوئی اللہ کا بندہ تصویر کرنے والے کا گزر ہوا تو ایک پہاڑ کہتا ہے کہ ہاں، تو دوسرا پہاڑ مشق کر کے کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اپنے پیدا کرنے کا مقصد تجھے عطا فرما دیا. ایک ذکر کرنے والا جب پہاڑ کے نیچے سے گزرتا نا تو دوسرا پہاڑ اس سے کہتا ہے تیرا جینا دھنی ہو گیا کہ تیرے اوپر سے ایک ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا گزر گیا. ابھی میری وہ قسمت جاگی نہیں، کوئی بھی اللہ کا بندہ میرے اوپر ذکر کرنے والا نہیں آیا. تو ان لوگوں پر یہ پہاڑ کتنے لعنت کر رہے ہوں گے اور جن کے اوپر یہ جا کر کتنے شرکیہ کام کرتے ہیں، کتنی لعنت اور ملامت کے کام کرتے ہیں، کتنے بدعات اور خرافات کے کام کرتے ہیں. سارے پہاڑوں کے لوگوں نے چن لیے اور جتنے کچھ کھانے بنے جاتے ہیں اور سارے پہاڑوں کے اوپر بنے جاتے ہیں. حضرت پہاڑ اللہ کے ذکر کرنے والے کے انتظار میں زندگی گزار دیتا ہے اور پہاڑ خود اللہ کے ذکر کرتا ہے. سورہ مریم جب آئے گی تو یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق
عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.